السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس 7 کے بچوں، تو ہم لوگ سبق نمبر 11 اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی۔ تو اس میں بہت ساری زبانیں جو ہے ملی، فارسی، عربی، افغانی، پنجابی۔ تو چلیے آج دیکھتے کیا ہے۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ فوجوں کے ساتھ دہلی کے پاس والی بولی ہر طرف پھیلنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے، انہیں ایک ساتھ رہنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہوگا۔ اب اگر وہ ایسی زبان نہ بولیں جسے زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی طرح تاجر بھی زبان اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دلی سے جو حاکم دور دور بھیجے جاتے رہے ہوں گے وہ بھی اپنی بولی اپنے ساتھ لے جاتے رہے ہوں گے۔ پھر مذہبی کام کرنے والے صوفی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، عام لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے تھے، اس لیے وہ زبان جو مرکز میں یعنی دلی میں بولی جانے لگی تھی وہ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچنے لگی۔ یعنی دلی جو ہے ایک خاص مرکز بن گیا، وہاں سے جو ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، تاجر بھی جاتے تھے اور جو ہے کام کرنے والے بھی جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، اپنی بولی لے کے جاتے تھے، جہاں جاتے وہاں بھی بولیاں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کی بولی مل مل کر کے جو اردو زبان کی ابتدا ہو گئی۔ مسلمان جو یہاں آئے تھے وہ یہیں رہ پڑے، اسی دیش کو انہوں نے اپنا دیش سمجھا، یہیں پیدا ہوئے، یہیں جی اور یہیں مرے۔ یہیں کے حالات نے انہیں بادشاہ اور فقیر بنایا، انہوں نے بادشاہی بھی کی اور فقیری بھی۔ بادشاہ بن کر بھی انہوں نے یہیں کی زبان سے کام لیا اور فقیر بن کر بھی یہیں کی بولی بولے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم نام امیر خسرو کا ہے، جو امیر بھی تھے، فقیر بھی، شاعر بھی تھے، گائک بھی، بادشاہوں کے دوست بھی اور غریبوں کے یار بھی۔ انہوں نے فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی جن سے ان کی ہندوستان سے محبت پھوٹی پڑتی ہے، مگر انہوں نے یہاں کی بولی میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس لیے بھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ اس وقت اس بولی میں لکھنا عام بات نہیں تھی۔ ان کی بہت سی پہیلیاں، دوہے، گیت اب بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس وقت تک اردو کی کوئی خاص شکل نہیں بنی تھی، اس لیے ان کی بولی کبھی کھڑی بولی یعنی ہندوستانی سے مل جاتی ہے، کبھی برج بھاشا سے اور کبھی کئی بولیاں لی ہوتی ہیں۔ بہرحال امیر خسرو کو ہندی والے اپنے قوی سمجھتے ہیں، اردو والے اپنا شاعر سمجھتے ہیں۔ جب اردو کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت اردو میں کسی کتاب کا لکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے جو ہے امیر خسرو کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح اردو دلی کے قریب پیدا ہوئی اور نکھرنے لگی، دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے حصوں میں پھیلنے لگی۔ شروع میں اس کا نام زبان ہند، ہندی، ہندوی اور دہلوی رہا، بعد میں زیادہ تر ہندی کے نام سے یاد کی گئی۔ جب دکن اور گجرات میں اس کا بول بالا ہوا تو دکنی اور گجراتی بھی کہنے لگے۔ دہلی میں شاعری کی زبان کو ریختہ کہتے، کبھی کبھی اس کو زبان اردو معلیٰ بھی کہا گیا، مگر بعد میں اسے زیادہ تر اردو ہی کہا گیا۔ یعنی اردو کا نام بہت زیادہ پڑا لیکن دھیرے دھیرے پھر اس کو کیا ایک اردو کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ آپ کی سبق نمبر 11 کی ریڈنگ ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو الفاظ میں سوال جواب لکھوائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔